پر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. حاضرین گرامی قدر، ایک ربائی اور دوستوں کے مشاہد کے وقت بہت گزر گیا. جدیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، جدیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، جدیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. صلوات بھیجیں عزت اصغر نے لڑائی کے ہے تو بڑا بچوں مضمون، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، معاف کریں گا. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. اور جنگ کے آغاز میں لشکر کو روتا دیکھ کر، جنگ کے آغاز میں لشکر کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر. کائنات کی واحد جنگ ہے کربلا کی جنگ، جہاں 9 لاکھ کے ظالم اور ملعون لشکر پر باطل کے خلاف حق کی جانب سے آخری حملہ کرنے والا 6 مہینے کا بچہ تھا. یہ جو فکرے اور اشعار میں نے بیان کیے یہ میں 4 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے وقت 5 منٹ کا ملا. عزیزان محترم، علامہ رشید ترابی کے چند جملے مشاہد کر دیتا ہوں. کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا شادر تھا. اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ باپ کی گود میں شہید ہوا، ایک مرتبہ قبر کے اندر شہید ہوا، ایک مرتبہ قبر سے باہر شہید ہوا. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے
کہ جب حسین کی شہادت ہو چکی اور سروں کا شمار ہوا اور ایک سر نہیں ملا تو ظالم نے کہا اصغر کا سر کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حسین اپنی زندگی میں مٹی میں چھپا چکے، ظالم اس ننھے سر کو لے کے کیا کرے گا؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اصغر کا سر چاہیے۔ ایک ظالم نیزہ لیے گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل کی نرم زمین میں مارنے لگا۔ یہ منظر ترے خیمہ سے پتا نے دیکھا اور رو کر کہتی ہیں رباب تیرے بچے کی خیر۔ اب تو جناب رباب ترے خیمہ پر آئیں، دیکھا ظالم زمین کربلا میں نیزے مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو رباب نے دیکھا ظالم نے جو زمین میں نیزہ مارا، اصغر کا لاشا نیزے میں الجھ کر زمین سے باہر آ گیا۔ ظالم گھوڑے سے اترا، نیزے سے ننھے اصغر کو علیحدہ کیا، گھٹنے زمین پہ دیکھا، اصغر کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا، پہلو سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ چلا دیا۔ رباب رو رو کے کہہ رہی تھی اماں فاطمہ زہرا میرے بچے کا قصور کیا؟ جناب منیر حسین کنگ آف گجرات۔ دعائے امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ کریم اللہ بے نیاز اللہ رحیم اللہ سعادت داران دی پوری وچھائی اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ مالک صندور و نزدیک تو چل کے آئے ہیں، ساڑھا ہر قدم عبادت شمار فرما۔ کریم اللہ بارہ امام چاہتا معصوم دا کر کے جڑا عزدار مومن موالی بے اولاد مالک اسم اولاد عطا فرما۔ کریم اللہ جڑا بیمارے واسطائی بیمارے کربلا دا مالک اسنو تندرستی عطا فرما۔ مالک حسوسن ایک عزدار دا بچہ بیمارے اسنو شفائے کلی عطا فرما۔ ایک مومن دا بچہ بے روزگار مالک اسنو روزگار عطا فرما۔ مالک جیڑی اسی حجات رکھ رہے ہیں، ہر عزدار مومن موالی پردے جماع بینا مالک انہدیاں حجات بحق کے شریعت مطابق منظور و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ مل کے باور بلند صلوات پڑھو جے ناراض نہ ہو تو تھوڑا میرا ویر دریاں دے آ جاؤ تاکہ ماحول بن جائے، دریاں وچھائیاں چاہ کے سکون نال تسی پاؤ۔ میرا پتر اگے کے آ جاؤ تاکہ ماحول بنے، پھر آمن پیچھے آمن والے پیچھے باسن، نالے سلوات بھی پڑھتے جاؤ۔ جیڑے ٹیک لا کے بہنا چاہتے ہو بیمار ہو کسی وجہ تو بے شک بیٹھے رہو، لیکن تھوڑے دن میرے پتر کے آؤ، مل کے سلوات پڑھو۔ اللہ ایتھے گیا میرا پتر ایتھے نعرہ تکبیر، مجمع کافی رل کے مل کے جا کے نعرہ تکبیر۔ میرا پتر کے آ جاتا کہ جیڑے پیچھے ہوں پیچھے ہوں، میرا پتر ایتھے گیا نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، مل کے باوت بلند صلوات پڑھو۔ اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد محمد ذات بلند صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلام اسمه مقدس ومنور منقوشا في اللوح والقلم احمد المصطفى سن نبی ذات الصلوات وصلاة وسلام على آله ووصيه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب غالب على كل غالب إمام المتقين ملك نارائے حیدری دعائے جتنے عزدار دور نزدیک کو چل کے میرے پتر تسی اتنے گیا ہوں شہزادے تھوڑا تکلیف کرو اتنے آ جاؤ تاکہ ماحول بن جائے نا جڑا پچھوں میرا پتر آ رہا ہے اتنے میرے سننے شہزادے اتنے آ تے تساں مولا زندگیاں دراز کرے بڑیاں حاجات ہوئی میرا پتر کے آؤ تاکہ ماحول بنے اتنے اے کے آؤ میرا پتر تھوڑا تکلیف کرو تے میں وقت بڑا قلیل گیا ہے تے میں ایک جملہ فضائل دے اور ایک جملہ مصائب پڑھا بسم اللہ اگے آ جو میرا پتر جڑے پیچھے پہ بہن جو گیا تاکہ ماحول بنے مل کے نعرہ صلوات پڑھو اللہ مجمع کافی ہے رل کے مل کے عبادت سمجھ کے اپنے اپنے گناہوں دی بخشش دی خاطر رل کے صلوات پڑھو اللہ سائل تیرے میرے امام رضا بادشاہ دی بارگاہ چایا توجہ کرنی ہے بغیر تمہید تو میں فضائل دا جملہ شروع کر لیا ہے جملہ میں پنجابی تے سرائکی دی میرا پتر پڑھنا ہے تے دوسرا میرے نال بولنا بھی اعتداد بھی دے ٹھیک ہو گیا سائل تیرے میرے امام رضا بادشاہ دی بارگاہ چایا آگے سلام کیتا کرن دے بعد آواز دے کہتا مولا بھوک لگی ہے اس بھوک دا سوال کیتا شاہ صاحب تے ہاڈے میرے امام رضا بادشاہ کونے والے پاسے اشارہ کیتا سائل گیا جا کے ویکھیا ایک بسیدہ چپل لو جی امام دی لتھی ہوئی جتی واپس آیا قدمات ہاتھ لا کے آواز دے کے مولا میں سمجھا نہیں سکیا مولا میں بھوک لگی ہے تساں جتی والے پاسے اشارہ کیتا ہے توجہ کرنی ہے تیرا میرا امام ہنس کے مسکرا کے آواز دے کے اتنے کملیا تو ساڑی معرفت ہی نہیں جانتا حیدری بسم اللہ مولا زندگی اندراز کرے میرا بھائی آج ہوگی بسم اللہ مولا زندگی اندراز کرے بسم اللہ سائل امام بادشاہ دی بارگاہ چایا سلام کیتا مولا بھوک لگی ہے تیرے میرے امام کونے والے پاس اشارہ کیتا ایک گیا ویکھیا بسیدہ چپل واپس آ کے ماتا مولا بھوک دے سوال کیتا ہے تساں چپل والے پاس اشارہ کیتا ہے امام فرمیندے نے کملیا تو ساڈی معرفت ہی نہیں جاندا واپس گیا جا کے شاہ صاحب چپل چائی خان نہ لائی سوچن لگ پیا امام دی چپل ہے توجہ کری امام دی چپل ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے امام دی جتی تلے ہوئے میرا سار اتے ہوئے توجہ کرے ہو جڑے ہاتھ نہیں چاہ سکے مولا تھوڑی زندگی دراز کرے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے امام دی جتی تلے تو انہاں تو بعد میرے دوش بلند دوشا تو میرا سار بلند اے کیویں ہو سکتا ہے جتی تلے ہوئے میرا سار اتے اس
جُتی چائی تے بھائی سر تے رکھ لئی جُتی چاہ کے سر تے رکھی بھائی جان سفر کردیا باہر نکلیا حویلی گلی محلہ کچا کراس کر کے جنگل بھی پہنچ گیا تے ڈٹھا ایک قافلے دا سردار آ رہے ہیں اس گھوڑے تے سن ڈٹھا آواز دے کہتا پاگل پنے دی حد ہو گئی ہے لوگ جُتیاں پیری پاندے نے اس سر تے رکھی ہوئی ہے بے کی آواز دے کہتا کملیا تینوں پتہ ہی نہیں جُتی کس دیئے آدھا کس دیئے فرمایا امام رضا دیئے جیڑے چپ بیٹھے ہو توجہ کرے ہو جدہ رضا دا نہ آیا ہے گھوڑے سوار گھوڑے تو لہ کے چم کے آدھا بیچڑیاں واہ 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 یہ بیچڑیاں اور سکا بیچ دے ساں اچھا کتنے پیسے لینے نہیں اور سکا پہلے نمبر تے جو کو مقبول صاف ستھرا عبادت گزار مل گیا جُتی ہر بندے نے دینی ایمان دی جُتی ہے سبحان اللہ دے دے ساں اور سکا پھر جے ایمان دی جُتی بیچڑیاں میں اس قافلے دا سردار ہاں اے میرے پیچھے 100 اٹھے توجہ ہے پھر وہ خالی نہیں مال دا لدیا ہوئے ہے اور ہر اٹھ دے نال ایک غلام ہے توجہ ہے زندگی دو میرا پوتر میرے پاس ہے چھوڑا کے میرے پاس فرمایا اٹھ میں للہ ہے نال جڑا غلام ہے وہ بھی للہ ہے جس گھوڑے تو میں لتھا وہ بھی للہ ہے جو کچھ میری جیب چھے اے بھی للہ ہے پھر دے دے سے واہ 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 یا پھر کہتا کمال ہو گئی ایک لحظہ رکی ہے ایک لحظہ رکی ہے پھر کی آواز دے کہتا للہ ہے جُتی دے چھاڑ میں تیرے نال وعدہ کرنا جُتی منوں دے چھاڑ اے تیریاں آمان آلیاں 7 نسلاں واسطے مال کافی ہے 7 نسلاں واسطے ہس کے ادھر دے چھوڑ جنہ ڈورے ہیں انہاں بھی 7 نسلاں کیا ہے فرمایا جنہ بھیجی ہے انہاں بھی 7 نسلاں دیتی ہن بھائی جان جیڑا قافلے دا سردار سی شاہی اس جُتی چاہی سر تے رکھ لئی جیڑا غریب روٹی دا سوال کرتا سی اس قطار اٹھاں دی پکڑی کہ وطنہ دے پاسے ٹور پیا لو جی آسان کر کے سمجھان جیڑا نہیں سمجھان جیڑا غریب سی وہ امیر بن گیا جیڑا امیر سی وہ گداگر بن گیا حیدری لو جی آیا واپس اس جُتی چاہی واپس تیرے میرے امام رضا بادشاہ دی بارگاہ جا گیا توجہ ہے واپس آیا تیرا میرا امام بیٹھ کے مسکرا کے آواز دے کے آدھے نے توجہ ہے زندگی اندراز کرے بعد میں مل کے صلوات پڑھ لو اللہ تیرا میرے امام بیٹھ کے ہنس کے مسکرا کے آواز دے کے آدھے اپنے عزاداروں توجہ میرے پاسے کریں اپنے عزاداروں آواز دے کے آدھے این لگتا ہے مال وہ یہ تجارت کرنا اللہ بدلیا ہویا ہے اے بھائی جان جس جُتی چاہیے امام دی بارگاہ چاہیے میں فضائل ختم کرنا گا میرا وقت بالکل قلیل ہو گیا ہے ایک تو سپیکر بھی ساڑھا دیر نہ ساڑھی ہویا جی دی وجہ تو سی دیر لیٹ ہوئی ناراض نہ ہوئے جو 2 منٹ میں اکتے ٹوٹ گیا تھے پھر ٹھیک ہے اے جیڑا امام دی بارگاہ چاہیے نا جُتی چاہ کے اس کا نام ہے معروف کرخی اے معروف کرخی امام دا نوکر بھی ہے امام دا غلام بھی ہے امام دا منن والا بھی ہے میں آئی دا فضائل ایتھی ختم کرنا ایتھوں میں مصیب شروع کر لینا میرے تو بعد بھائی بھی آگے نے میرا کافی ٹائم اسپیکر ضائع کیتا ہے میں 2-4 منٹ پڑھ لیتے ہیں معافی دے دے سن آج راتی جتوں میں مصیب چھوڑ کے گیا ساں رپیٹ میں فکرہ کرتے ہیں 28 رجب نوں غریب کربلا وطن چھوڑیا روندی ہوئی دی چھوڑی بینا نال لیاں سفران تے ٹور پیا غریب کربلا
8 ذوالحج نو دنیا حج وال پڑھتی رہی، غریب کربلا حج نو عمرے ہی تبدیل کر کے کربلا والے پاسے ٹریا۔ 2 محرم نو غریب کربلا آ کے مٹی چائی، ویکھیا دا پاس محمل بٹھا، بنی اسد دا بزرگ کو لا کیا دے شہزادے کتھوں دا بسنا ہے، ایتھے ڈیرے نہ لا، ایتھے بڑے بڑے نبی انبیاء آئے نے روندے ٹر گئے نے، حسین آدن جڑے روندے گئے نے او ہوران میں حسین ہوران، فرمایا جڑے پہلے آئے نے ہورن میں ہوران۔ غریب کربلا زمین خریدی، خریدن تو بعد 60,000 دینار دی، علی دی دیا دی بھی میں تیرے آدھی بھائی والا، زمین کی آدھ تیرے آدھ میرے، حسین بادشاہ فرمیندے نے بین زمین چ آدھ میرے تے آدھ تیرے نامے کدے لوانائی، بے کیا دیئے ویر زمین چ بھی آدھ تیرا تے آدھ میرا، اکبر ویچ بھی آدھ تیرا تے آدھ میرا، جگیر علی اکبر دے نامے لوا چھوڑ۔ غریب کربلا توجہ میرے لبا سے پتر، جگیر علی اکبر دے نامے لوائی، علی اکبر دے نامے۔ 2 محرم 3 گزریا، 4 گزر گیا، 5 6 7 نو سداد دا پانی بند ہو گیا، دنیا پانی پیندی رہی، جندے صدقے اللہ کائنات بنائی، انہاں دی اولاد کسی رہ گئی۔ 8 گزرے، 9 دا دین جداں لتھن لگا تے رش ودن لگ پیا، علی دی ویر کو لا کے دی ویر رش ود گیا ہے، میرا خان پہ لہندا ہے۔ حسین فرمیندے نے بین سچ جانی یہ جڑا ہون قافلہ ہے یہ دے وچ میرے علی اکبر دا قاتل آ گیا ہے، اللہ میں مولا تیری زندگی دراز کرے۔ فرمایا علی اکبر دا قاتل آ گیا ہے، رش ود گیا ہے، بین بران دے کول آ کے دیے ویر مہربانی کرنا انہاں چ کوئی تیرا بھی ہے؟ امام آدھے نہیں بین یہ سارے تیرے برا دے خون دے پیاسے۔ فرمایا پھر سوچ، میں تو علی دا پوتر ہے، میں علی دی دیاں، شہیدان دی فرست میں پڑھیے، ایک شہید گھٹے۔ حسین فرمیندے نے کون ہے؟ فرمایا نا سیدے بصرے دا وسدہ ہے۔ مولا حسین فرمیندے نے میں جاننا اماں دی جائی ہو گیا کچھ مجبوریاں نے۔ فرمایا کیڑی مجبوری؟ فرمایا پہلی ہو دی مجبوری اے وے او ڈیر ساریاں بینا دا کلا بھرائے۔ بلا وے مولا تیری زندگی دراز کرے۔ فرمایا پہلی ہو دی بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز کرے۔ فرمایا پہلی ہو دی مجبوری ہے او ڈیر ساریاں بینا دا کلا بھرائے۔ فرمایا دوسری ہو دی مجبوری ہے وے او بیوہ ماں دا کلا سہارا ہے۔ جتھے سیدو معافی مانگ کے فکر آکھن لگا، حسین فرمیندے نے اماں دی جائی تیسری ہو دی مجبوری ہے وے او دی نمی نمی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں ہاتھ لکھاں آوے یا نہ آوے۔ رو کہہ دیئے تیرے جا کائنات ویر کوئی نہیں، میرے جے بین کوئی نہیں، آج کربلا دیاں ٹبیاں تے توں ہاتھ لکھ 10 ہاتھ میں زینب کرنیاں۔ 9 محرم دا دین پہ لاندہ حسین خط لکھنا شروع کیتا۔ عرب دیاں وستیاں دا دستور ہے جدا خوشی ویلے خط لکھنا اتے باپ دا نام لکھ دیں، تے جدا غربت آجے اتے ماں دا نام لکھ دیں۔ سید پہلی سطر تے لکھے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھلا ہوئے مولا تیری زندگیاں دراز کرے۔ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سید میرے مولا اگے لکھیا سید برا 28 رجب وطن چھٹے ہے،
میرے مولا خط لکھیا، خط لکھ کے بند کیتا، بند کر کے تیرا میرا امام کھپے سجے ڈٹھا تے ایک امام دا منن والا ہے جدا نا جون ہے۔ امام فرمیندے جون فرمایا جی جلدی کر خط چال ہے، کوفے لگا جا، بصرے دا شہر اوتھے دا ایک بسدا ہے جدا نا سعید ہے، ایک خط اس نو دیں تے آکھی حسین پہ آدھے جے آمنا ہے تے جلدی آنے۔ جون خط چایا چمیاں روندہ ہے نالے ٹوٹتا ہے۔ مولا فرمیندے نے روندہ کیوں ہے؟ آواز دے کے دا مولا کوفہ دور ہے، ہو سکتا ہے میں رستے سے مر جاواں، معاشر دا دن ہو سی توہاڈی ماں زہرا ایو کجا سی جون کربلا دیا ٹکیاں تے میرے پتر حسین تے زینب نو کلیاں چھوڑ کے ٹرنیاں ہمیں۔ اللہ ہوئے مولا تیری زندگی دراز کرے جیڑا ماتمی عزت آرے۔ اس ویلے امام فرمیندے تو لگا جا، میں امام تیرے نال وعدہ کرنا میں تیری جنت دا ضامنہ۔ جون ٹر پیا، سفر کر دیاں، کوفے پہنچیا، جدا کوفے گیا سبھی کرا دیا تھوڑا جا آواز مسٹ کر جیڑا کوئی ہے۔ کوفے گیا، صبح دی نماز سعید کے دروازے تے پڑی گئی، دکل باب کی تھی، سعید دروازہ کھولیا، بس ٹھیک ہے بھائی بس چھوڑ دے۔ سعید دروازہ کھولے ہے، توجہ میرے لپاسے کری، ڈٹھ ہے ایک گھوڑے سوارے جدا امامہ کھلا ہوئے، چہرے تے دوڑے، لباں تے پیاسے۔ سعید آواز دے کہ من انتا تو کون ہے؟ ہولے ہولے آدھا میں مرشد حسین دا قاصد، کتھوں آئے ہیں؟ آدھا میں کربلا، آدھا حسین مدینے نہیں وسدا، بلا ہوئی توجہ کر مدینے نہیں وسدا۔ فرمایا ایو جی ہوا گلیا غریب مدینے نیوں کربلا ٹر گئے۔ تے اگلی گل بھی سن لے، غریب کلا نیوں وہ دے نال علی دیاں دیاں نے۔ اچھا ویکھ کیا تے گھوڑے تو لو تینوں پانی پلاواں، ویکھ کیا تے نہیں او تو پیساں جدا سائیاں پیتا۔ واپس بلے آ جاؤ۔ سعید اندر گیا، بہ جا میرا پتر بہ جا۔ سعید اندر گیا ہے، ماں آدھی سو سعید کونی؟ اماں مرشد حسین دا قاصد، پتر کتھے ہی؟ اماں ٹر گیا ہے، ویکھ کیا دیو ماں مر جائی، مرشد حسین دا قاصد بغیر پانی پیمن دے۔ آدھا اماں میں کیا پانی پی، آدھا او تو پیساں جدا سائیاں پیتا۔ ماں خوش ہو گئی، ماں خوش ہو گئی، آدھی انہوں پتہ ہے حسین بادشاہ دا میرے نال وعدہ ہا جدا اکبر دی شادی کرساں تینوں ضرور سرساں۔ انہوں پتہ لگ گیا حسین اکبر دی شادی کرن لگا ہو سی تے منوں سڑیا سو۔ اس ویلے سعید دی ماں ہر دروازے تے دکل بام کی تھی، دیاں سڑ کے دی دیاں حسین بادشاہ دے پتر دی شادی دا حق دے۔ سعید سین چ بہ گیا، خط پڑھنا شروع کیتا۔ سعید آد پڑھتا بھی آنگے روندہ بھی آنگے ماں دیے سعید روندہ کیوں ہے؟ بلاؤ تیاری کر دیں۔ آواز آندے ماں جو میں پڑھیا تا پڑھیا جو کوئی نہیں، جو میں ڈٹھا تا ڈٹھا جو کوئی نہیں۔ ماں دیو ماں مر ونجے کے ڈٹھائی رو گیا دے مائی حد دی آخری سطر نے
मदद मंगिए ओ मातमिया जदा मदद कराए पर्दे दे अंदर मेरिया मामा दबेना जिथे सैयद बैठे हो माफी मांग के फिक्रा प्यादा मादी सईद मिन्नत ला आज उसनु मिल के जा जरी त्रै दिना दी मेहमान आई भला वे मातमिया दा बैठे हाथ प्यारा ना करे जिंदगी दा पता कोई नहीं मर वंजने जो फैलाए उस वेले सईद बीवी वाले कमरे च गया है इत्थे बीवी पलंग दी बजाए जमीन ते बैठी है सूरा कपड़े दी बजाए सियाह कपड़े पाए हुए आवाज दे क्या दे मिन्नत ला काले कपड़े क्यों पाए नहीं आज दसिया दरवाजे ते आना लगाने भला वे मातमी जेड़ा जब तक नहीं गुस्सा दे सके पता नहीं कमरे केड़े के लाज बैठे आवाज दे क्या दे मिन्नत ला दरवाजे ते आना लगाने सईदा दा मुर्शद हुसैन दा कासद बीबी रो क्या दिए तुम मुर्शद हुसैन दे कासद रो मिलदा रहे हैं एक पर्देदार बीबी मेरे कमरे जाइए ओ मेरा मोंडा हला गया दिए मेरी प्यारी रो और सईदा न रोके मेरे हुसैन ते औखी बने भला वे मौला तेरी जिंदगी दराज जी बिस्मिल्लाह मैं लहू करा आवाज आंदा मेरे हुसैन दा रास्ता न रोक सईद आवाज आंदा मैं मुर्शद हुसैन दे ले जंग करा रोक या दिए मनु मी नाल ले जा आदा मैं जंग कर सकता है क्या कर से रोक या दे तू मुर्शद हुसैन दे ले जंग करे मैं ज़ैनब तेरे ले शान ओ मात मेरा लाल बैठे हाथ प्यारा ना करी जिंदगी दा पता नहीं आखिरी रात का नहीं हो सकता तेरे हाल क्या मासूम दी आमद होवे उस वेले बीवी घोड़े ते बैठी है मियां बीवी सफर करते करबला जट बिया तक पहुंचे ओ जवानों बीवी सारे रास्ते आती रही है ना पर्देदारा घोड़ा आराम नल टोर ओ जदा करबला जट बिया जाए ने रोकिया दिए घोड़ा तेज दौड़ा सईदा दा क्यों दौड़े नहीं आवाज दा कान ला करबला जट बिया तेयो वैर प्यादा हाल मिन्ना भला होवी ओ मातमी अज़ार बैठा है उस वेले सईद घोड़े ते बैठा है सफर करदे रस्ते च डिट्टा एक 4.5 साल दा बच्चा है जिंदे हज हाली जाम है भला वे मौला तेरी जिंदगी दराज करे निकी निकी औलाद लिया तो वतना ते बह के वतना रोवन लिया मिंदरे हुसैन दी कसम जदा सईद घोड़ा डराया डिट्टा 3.5 साल दा बच्चा है जदे हज हाली जाम है जदा घोड़े सवार नवांदे डिट्टा दो हाथ मथे ते रखया ते मेरा सलाम आवाज दा गाने करबला जट बिया ते मोर सलाम करना ला आवाज दा सुयान मैं गाजी दा पुत्र फजला चला मेरा बाबा मारा गया चला अकबर बर्जी लग गई बिस्मिल्लाह मौला तेरी जिंदगी दराज करे अदादार शिया सुनी बस 2 मिनट दी मेरी ड्यूटी उस वेले सईद घोड़ा दौड़ांदे उस जात गया जिथा कब्जा तरवार ते गरीब मत्था रखे जाके आदा मौला मेरा सलाम सैयदा दा सईद मेरा भी सलाम होवे आवाज में सईद उस वेले आए जदा मेरे अकबर नूं पर्ची लग गई उस वेले आए जदा मेरे कासम दे सिर टुट गए उस वेले आए जदा गाजी दे बाजू कलम होए उस वेले सईद रोना है रो क्या दे मौला मिन्नत ला केड़ा नुकसान होए सैयद रो क्या दे तेरे आन तू पहले कर बल विच तेरे आन तू पहले कर बल विच मातम दी तैयारी कर जिंदगी दा पता नहीं हो सकता इना साल साडे